وادی موسیٰ سے نکل کر ہم لوگ جو ہے بیت المقدس کی جانب جا رہے ہیں. بڑا یہ دیکھیے لیفٹ کو دیکھیے وہ گنبد خضرا وہ کیا سبحان اللہ گولڈن السلام علیکم جس کے صغرا ماشاء اللہ. جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے خاص بندے کو سبحان اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. تو یہاں پر جو مسجد اقصی کا ذکر ہے قرآن کریم میں اس سے مراد بھی اسی وادی کی مقدس جگہ اسی مقدس وادی کے اندر وہ جگہ موجود ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے ہسٹری کے اعتبار سے اس جگہ کا کتنا لگاؤ ہے. اور مقدس وادی پر جب آئے اور مسجد اقصی میں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے مسجد اقصی کا جو ذکر قرآن کریم میں آیا ہے آج اس کی زیارت بھی ہمیں نصیب ہوگی. اور زمینی معراج تھی اور اس زمینی معراج ہی کا ایک حصہ جس کی زیارت سے ہم مشرف ہوئے وادی اریحہ کے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز ادا کر رہے ہیں سبحان اللہ. تعلق سے مفسرین کرام نے فرمایا علامہ جلال الدین سیوطی نے جو کتاب لکھی ہے تفسیر جلالین اس کے حاشیے میں بھی ابھی میں نے بچوں کو پڑھایا تھا اس حوالے سے. تو وہاں پر ایک چیز بہت دلچسپ ہے کہ یہ طائف اور اس انداز میں قبول ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فلسطین کی سرزمین سے ایک پورے شہر کو حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ ایک پوری وادی کو جو ہے اٹھا کر کے اپنے پنکھ کے ذریعہ اور اس کو جو ہے مکہ مکرمہ کی زمین میں آباد کر دیا جائے. اور طائف کا معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر طواف کرنے والا. تو اس وادی کو طائف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بیت المقدس یہ ارض فلسطین کی سرزمین سے اس وادی کو کھیڑ کر کے لائے تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو 7 چکر طواف کرایا جائے. اسی وجہ سے اس بسوں سے جو ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس تعلق سے آپ کو حوالے دے کر کے آپ کو بتایا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو معراج فلکی معراج ایک ہوتی ہے ارضی معراج جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف ہوئی. پھر اس کے بعد یہاں سے آسمانی معراج جو ہے شروع ہوتی ہے. تو آسمانی معراج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوئی وہ مسجد اقصی ہی سے شروع ہوئی. اور مسجد اقصی میں جو آپ گولڈن جو ہے ڈوم دیکھیں گے جس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے. قبۃ الصخرہ صخرہ کا معنی ہوتا ہے چٹان اور قبہ کا معنی ہوتا ہے گنبد. تو چٹان والا گنبد اس کا معنی کیا ہوتا ہے چٹان والا گنبد. تو اس چٹان والے گنبد کو جو آپ دیکھیں گے تو اسی صورت میں آپ کو پتہ چلے گا یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان کی طرف جو ہے ان کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے گئے. اور میں نے ایک معتبر عالم دین سے سنا ہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے قبۃ الصخرہ کے بارے میں تو یہ جس جگہ پر واقع ہے اس جگہ پر جب آپ آسمان کی طرف اوپر جائیں گے تو آسمان کے دروازے ٹھیک اسی کی سیدھ میں ہیں. ایک بہت بڑے محقق تھے انہوں نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہے قبۃ الصخرہ ہی سے کیوں نصیب ہوئی؟ مسجد حرامی سے تو لے جایا جا سکتا تھا. تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ چونکہ مسجد حرام لے جانے کی ایک حکمت جہاں پر انبیاء علیہ السلام کی امامت کرنی تھی وہیں پر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آسمان کے جو دروازے ہیں وہ قبۃ الصخرہ کے سیدھ میں ہیں ایک دم. اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور یہاں سے سیدھا آسمان کی طرف آپ نے کیا ہے سیر فرمائی. ویسے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہے راستہ بنا دے لیکن یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے کہ ہو بھی سکتا ہے انہوں نے اپنی تحقیق جو ہے اس تعلق سے پیش کی ہے.
بہر کے ذہن میں رکھ لیں کہ مسجد اقصی جب بھی آپ سے پوچھا جائے تو ایسی صورت کے اندر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا احاطہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، سردی بہت ہے یہاں پر. الحمدللہ ہم بتلہم آ چکے ہیں مسجد اقصی کے لیے. ہم اب جا رہے ہیں. آج شب معراج کی رات ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا شرف ہوا کہ ہمیں مسجد اقصی میں شب معراج کی رات نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. سبھی قافلہ مل کے ہم بھی جا رہے ہیں مسجد اقصی کو. الحمدللہ دیکھیے، الحمدللہ یہ ڈماسکس گیٹ ہے جو سیدھا مسجد اقصی کے اندر لے کے جاتا ہے. اس ڈماسکس گیٹ سے ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں. الحمدللہ یہ دیکھیے انٹرنس میں فروٹس کی دکان ہے. دیکھیے، السلام علیکم، اہلا وسہلا. شکراً. یہ دیکھیے حرم شریف کے راستے میں یہ ہمیں کچھ خوبصورت سے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں. الحمدللہ یہ تمام ٹیم آ رہی ہے ہماری. الحمدللہ قاضی پاشا صاحب کے بیٹے آل محمد پاشا صاحب. کیا خوبصورت گلیاں ہیں. الحمدللہ اور جو بھی آئیں گے انشاءاللہ ان سے گزارش ہے یہاں فلسطینیوں کی جو بھی مسجد اقصی کے قریب دکانات ہیں ان سے کچھ شاپنگ کیجئے تاکہ ان کو ہم کچھ مدد کر سکیں. اس طرح سے ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں. اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے اور بالخصوص مسجد اقصی کی حفاظت کرے. اور مسجد اقصی میں جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں اللہ ان سب کو بھی آ کر یہاں پر شب معراج کی رات نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے. دیکھیے ان گلیوں کے اندر یہ دکانیں کتنی خوبصورت سے لگ رہی ہے. یہ عمارتیں وہی ہیں جو پہلے سے تھی. ان گلیوں میں چلتے ہوئے بڑا ہی ایک الگ ایک محسوس ہو رہا ہے. خوشی کا اظہار میں نہیں کر سکتے. آج میں فلسطین اور مسجد اقصی کی گلیوں میں، بیت المقدس کی گلیوں میں چل رہا ہوں. یہ ہمارا قافلہ الحمدللہ عبدالحافظ عبد المنان صاحب کا یہ جو قافلہ ہمارا آج بیت المقدس کی جانب شب معراج کی رات ان مقدس تاریخی گلیوں میں گھومتا ہوا درود کے نغمے سجاتے ہوئے الحمدللہ ہم لوگ مسجد اقصی بیت المقدس کی جانب جا رہے ہیں. تمام جتنے بھی لوگ مجھ سے دعاؤں کی گزارش کیے ہیں مولا ان سب کے حق میں دعا کرتا ہوں. جنہوں کی بھی جو بھی جائز مقاصد ہے، جو بھی جائز مرادیں ہیں، مولا مسجد اقصی شب معراج کے وسیلے سے ان سب کی حاجتوں کو اللہ مقبول عطا فرمائے. دیکھیے مغرب کی اذان اور یہ گنبد ہے صخرہ نظر آ رہا ہے. دا ڈوم آف دی راک یہاں پر.
सुभान अल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आज हम मस्जिद अक्सा में एंटर हो चुके हैं। ये है गुंबद सखरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मस्जिद अक्सा की जानिब चल रहे हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे सरकार का कि ठीक 15 दिन हो गए उम्रा से मैं आकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो दीन के अंदर 3 हरम का बताया गया है। एक हरम तो खाने काबा है, एक हरम मदीने मुनव्वरा है और तीसरा हरम मस्जिद अक्सा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ भी 15 दिन के बाद मैं उम्रे से आया हूँ। 15 दिन हुए, फिर अब मुझे यहाँ पर आना मेरी किस्मत में अल्लाह ने लिखा। अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। इस शब मेराज की रात के मौके में हमें आना नसीब हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गुंबद सखरा है जिसके नीचे हुजूर ने अपनी मेराज का अज़्म सफ़र बांधा। ये उसके नीचे है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरा ये बड़ा एहसान है। अल्लाह अल्लाह मैं मस्जिद अक्सा के सामने खड़ा हूँ, अल्फाज भी नहीं आ रहे। गुंबद सखरा के सामने मैं खड़ा हूँ। अल्लाह आप सबको भी, देखने वालों को, मस्जिद अक्सा आना नसीब हो जाए। अल्लाह आप सबकी हाज़िरी को कबूल करे। सबके लिए यहाँ पर जो ये ज़मीन देख रहे हैं, इतना इंच भी नहीं जहाँ पर नबी, किसी नबी ने नहीं कदम रखा होगा। माशाअल्लाह इस ज़मीन पर आज हम चल रहे हैं। मौला अल्लाह अल्लाह ताला आप सबको भी ये शर्फ हासिल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको भी यहाँ आना नसीब हो। गुंबद सखरा के आगे अभी हम नमाज मगरिब अदा करेंगे, उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि आज शब मेराज की रात है। चलिए फिर नमाज के बाद आपसे मिलते हैं। गुंबद सखरा के अंदर द गोल्डन टॉम के अंदर हम खड़े हैं। देखिए क्या खूबसूरत मनाजिर हैं। यहाँ पर वो चट्टान मौजूद है जहाँ पर मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज की रात जब मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़कर यहाँ इस चट्टान पर आप अपने बुर्राक के साथ सीधा अर्श पर गए थे। ये वही चट्टान है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये आसार मुबारक है इसके अंदर, और वो पत्थर की कुछ शाख यहाँ पर भी रोनुमा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं अभी पत्थर का दीदार कराता हूँ मैं आपको। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ज़ियारत कर लीजिए। आज तक किसी वीडियो में आपको ये इस तरह की ज़ियारत नहीं हुई होगी। सरकार का ख़त्म मुबारक का जो यहाँ से आप शब मेराज की रात आसमान की जानिब चले थे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ शब मेराज की रात है तो सभी इबादत में मशगूल हैं। हम भी अभी मगरिब की अदा करें हैं नमाज। अभी हम लोग जो है इशा भी अदा करेंगे यहीं। और वो चट्टान जो है ऊपर, वहाँ से यहाँ नीचे की जानिब भी जो है रास्ता है, उसके नीचे जो है नवाफिल अदा करते हैं, दुआएं करती हैं, दुआ कबूल होती है। ये तवील वाक़या है। मैं आपको इंशाअल्लाह बाहर निकलूँगा तो सब समझाऊँगा आपको इंशाअल्लाह। देखिए चट्टान साफ सीधा जो है दिख रही है चट्टान।
गुम्बद सखरा जो गोल्डन गुम्बज है ना, उसके नीचे का मंज़र ये है। कई लोग को जो है इन यहाँ के जो जुइस हैं उन लोगों ने लोगों में एक गुमान डाल रखा है कि यही मस्जिद अक्सा है, ताकि लोग जो है मस्जिद अक्सा को, असली मस्जिद अक्सा को भूल जाएं, ताकि वो शहीद करने में कामयाब रह जाएं। अल्लाह अकबर। अल्लाह बड़ा हिफाजत करने वाला है। लेकिन ये डोम ऑफ द रॉक जो है गुम्बद सखरा है, यहाँ से मेराज की सफ़र हुआ था यहाँ से। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह उस पत्थर को छीने का शर्फ मिल रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना नबीना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। ये यही वो जगह है जहाँ से शब मेरात की रात का सफ़र शुरू हुआ था। ये डोम ऑफ द रॉक के नीचे ही ये मकाम है। 2 रकात सुन्नत अदा नफिल अदा की हमने, और सबके हक़ में दुआ की। यहाँ पर हर दुआ कबूल होती है। दो रकात नफिल अदा कर चुके हैं। अब हम इसी सीढ़ियों की जानिब से ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें उस जगह पर मगरिब पढ़ने का मौका मिला जहाँ पर मेरे आका ने मेराज की रात को सफ़र अज़्म सफ़र बांधा था। देखिए लोग भी जा रहे हैं। हमारे मन्नान साहब هذا المسجد المقدس الذي هو على التقوى المؤسس الذي بنته الملائكة من آدم وجدد بناءه النبيون. अल्हम्दुलिल्लाह शब मेराज की रात है। इशा की अज़ान हो रही है मस्जिद अक्सा में। अभी हम मस्जिद अक्सा में शब मेराज की शब इशा की नमाज अदा करेंगे। सुबहान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखिए मस्जिद अक्सा की अज़ान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना हबीबना नबीना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। أنا كان بدي كريستيانو رونالدو. أشهد أن
صلی اللہ علیہ وسلم. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله. اللهم صل على سيدنا دعوت التام. شب معراج کی رات سب کو مبارک ہو. مسجد اقصیٰ کے پاس سے میں دعا کرتا ہوں سب کی اللہ حاضری قبول کرے. سب لوگ یہاں پر آنا نصیب ہو. آپ سب کو شب معراج کی مبارک. آج مسجد اقصیٰ میں ہم موجود ہیں. الحمدللہ مسجد اقصیٰ میں ہم آئے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. یہاں پر دیکھیے جو لوگ دربار پر یہاں پر نہیں آ سکتے, سرکار کا قول ہے, میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے تو انہوں جو ہے مسجد اقصیٰ کے لیے تیل بھجوا سکتے ہیں. تو اب اس دور کی بات تیل کی تو نہیں رہی, تو اب تو پورا کرنٹ کا معاملہ ہے. تو یہاں پر جو بھی نذرانے پیش کیے جاتے ہیں وہ یہی مسجد اقصیٰ کی لائٹ کا خرچہ اور جو بھی دیگر خرچات ہے اس میں یہ رہیں گے. یہ خود ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے جو مسجد اقصیٰ نہیں آ سکتے وہ جو ہے تیل بھیجوا سکتے ہیں. وہ ان کا نام جو ہے مسجد اقصیٰ میں جو ہے شامل کیا جائے گا. دیکھیے ابھی ہم نے اس میں الحمدللہ سب کے نظر و نیاز جو بھی دیے ہیں ان کے ہم لوگ جو ہے ادا کر چکے ہیں. یہ مسجد اقصیٰ ہے. ابھی ہم نے شب معراج کی رات یہاں پر گزاری عبادت میں اور نماز عشاء بھی ہم نے ادا کی. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے. دیکھیے یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاؤں کے ساتھ نماز پڑھائی تھی اور اسی منبر کے ساتھ جو ہے تمام یہاں پر نبیاں جو ہے ان کے پیچھے امامت میں کھڑے تھے. سبحان اللہ. میں بھی اس جگہ پر شکر ادا کروں گا, سجدہ کروں گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں پر فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. اللہ ہمارے تمام
اہل عیال کو اس جگہ پر آ کر نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرما. تمام جتنے بھی میرے گھر والے دعاؤں کی درخواست کی ہیں، میرے رشتہ دار، میرے مریدان، تمام جتنے بھی دوست احباب، ان سب کی میں حق میں دعا کرتا ہوں اور ان سب کی دعا جائز تمنا ہے مقاصد کو پورا عطا فرما دے. آمین. جے رب العالمین. شکر الحمدللہ.